ڈھانپ کے رکھتے ہیں، کوا نہ لے جائے، چیل نہ پڑ جائے، شاپر ڈبل کروائے، کپڑے چڑھائے. یہ تیری میری ماں بہن کم از کم 40 کلو کا گوشت یہ اتنا ہی بے قدر و بے قیمت ہے کہ بازار میں سر عام پاؤں سے لے کر کے سر کی منزلوں تلک اس کے گوشت کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے اور وہ سر عام ننگی جا رہی ہے. ایک سنگل کپڑا بھی اوپر دینا ہمیں گوارا نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم دہی کے کنڈے کو تو کتے بلے سے بچانے کے لیے ڈھانپتے ہیں، ہم گڑ شکر چینی کے کلو 2 کلو کو تو ڈھانپ لیتے ہیں، ہم برفی جلیبی گاجر اور حریر کے مربے کو تو ڈھانپتے ہیں، مگر یہ اپنی 40-50 کلو ماں بہن بیٹی کا جو گوشت ہے اس کے اوپر ہمیں ڈھانپنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کھلی پتی پینا پسند نہیں کرتے، سیل بند ہونی چاہیے، مگر جب بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو تب ہمیں سیل بند اور جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. یہ پتی کھلی ہے، رنگ اڑ گیا ہے، پتی کھلی ہے، ذائقہ اڑ گیا ہے، پتی کھلی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے، پتی کھلی ہے، اس میں مٹی اور گرد و غبار آ گئی ہوگی. لیکن جب اپنی زندگی کے ساتھی کا شیئر کرنا ہے اور انتخاب کرنا ہے تو پھر کھلی ڈلی ہونی چاہیے. ہم ریڑھی پہ عام کھلے عام بکتی چیزیں جو ہے ان کو لینا کھانا پینا پسند نہیں کرتے، مگر کھلے عام چلتے پھرتے عورت جو ہے وہ ہمارا انتخاب، پہلا انتخاب ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں آئیں، اگر آپ رب کا کلمہ پڑھتے ہیں تو تمہارا رب بڑا پاکیزہ ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. تمہارا رب پاکیزہ، جو لیتا ہے وہ بھی پاکیزہ، بندوں سے جو پسند کرتا ہے وہ پاکیزہ. اللہ نے فرشتے بنائے تو پاکیزہ، رسول بھیجے تو پاکیزہ، کتابیں اتاری تو پاکیزہ، آداب دیے تو پاکیزہ، مسلمان کو مسلمان بنایا تو پاکیزہ، ایمان دیا تو پاکیزہ، اس کو جان دی تو وہ بھی پاکیزہ، اسلام کا نظام دیا تو پاکیزہ، احکام دیے تو پاکیزہ، کام کروائے تو پاکیزہ اور نام رکھوائے تو پاکیزہ، زندگی دی ہے تو پاکیزہ، بندگی مانگی ہے تو پاکیزہ، فکر بھی پاکیزہ، نظر بھی پاکیزہ، سوچ بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ، معاشرہ اور سوسائٹی بھی پاکیزہ، تیرے خیالات بھی پاکیزہ، معاملات اور اخلاقیات بھی پاکیزہ، عبادات بھی پاکیزہ، رزق بھی پاکیزہ، دولت بھی پاکیزہ، تیری عورت بھی پاکیزہ، بہن بہو بیٹی بھی پاکیزہ. یہ شریعت ایسے نہیں کہہ رہی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اسی لیے شریعت نے پاکیزگی کے لیے سب سے پہلا خوبصورت نظام دیا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. وہ کیا ہے؟ غض بصر. اسلام کا نظام عفت و عصمت جو ہے سب سے پہلے کہا اپنی نظر کو نیچی رکھو. کیوں کہا؟ ایسے نہیں لاجک مانگتے ہو، آئندے دیتے ہیں. یہ ایک سڑک جا رہی ہے، ون وے نہیں ہے، دونوں طرف سے ٹریفک آ رہی ہے، اس کی بھی لائٹیں اونچی ہیں، اس کی بھی لائٹیں ہائی ہیں، دونوں اگر ڈم کر لیں گے راستہ نظر آ جائے گا. نہیں تو کہیں نہ کہیں خدشہ ہوتا ہے کہ سائیڈ کے گڑھے میں گر گئے یا اس گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئے یا پھر سامنے سے ٹریکٹر ہے، پیچھے بھری ہوئی توڑی اور جو ہے وہ لمبا چوڑا ہمارے سامنے بھوسا اور وہ کسی سے اس سے ٹکرا سکتے ہیں. جب لائٹیں ڈم ہو جائیں گی دونوں کے راستے واضح ہو جائیں گے. یہ مرد اور عورت ہے، دنیا کی شاہراہ ہے. اگر دونوں کی نظروں میں بے باکی اور اونچائی ہوئی، جس طرح دو برابر سے گاڑی آ رہی ہیں، انہوں نے لائٹ ڈم نہیں کی، تیسری ادھر سے آ رہی نہیں ہوئی، ان دو میں سے جو ہے تینوں میں سے دو ٹکرائیں گی ضرور اور نتیجہ حادثہ ہوگا. یہاں پر بھی یہی ہے. میرے اور آپ کے رب نے، خالق نے کہا اپنی نظروں کو، اپنی لائٹوں کو ڈم رکھ کر کے چلا کرو. اور یہ شریعت نے جب حکم دے دیا سیکیورٹی کے لیے، اسی طرح کہا نظام عفت اور عصمت دیا، کسی کے گھر میں مت جھانکنا، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر مت جانا، تو اسی نظام کے لیے. منگنی کا نظام دیا تو عزت و عصمت کے لیے، نکاح کا طریقہ پیش کیا تو عزت و عصمت کے لیے، زنا سے روکا تو عزت و عصمت کے لیے، زنا کے دوائی اور محرکات و اسباب سے روکا تو اسی عزت و عصمت کے لیے، مسلمان کے گھر کو پاکیزہ دیکھنے کے لیے، اور زنا کے متبادل خوبصورت شادی کا پیغام دیا تو وہ بھی اسی کے لیے، سیکس کی حدود اور قیود مقید کی تو وہ بھی اسی لیے. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو حدود اللہ نے لگائیں وہ بھی اسی لیے. عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی پاک صاف ستھری تہذیب کے لیے اور اچھے تمدن کے لیے اور اچھے گھر اور اچھے گھرانے کے لیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک سسٹم پردے کا تھا جو مسلمان کی زینت تھا، اس کا وقار تھا، عورت کا شعار تھا، مومن کی عظمت تھا. مگر ہماری ماں بہن آج اس سے جو ہے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ سمجھنے لگ گئی ہے. میں کہہ دوں پردہ کس چیز کا ہے؟ دوپٹہ ہے، اوڑھنی ہے، چادر ہے، برقع ہے، نقاب ہے یا جلباب ہے، یہ استعمال ہوتے ہیں جس سے عورت اپنا سر بھی ڈھانپے گی، چہرہ بھی ڈھانپے گی، سینہ بھی ڈھانپے گی اور اپنے اعضاء بھی ڈھانپے گی. وجہ یہ ہے کہ عورت ساری کی ساری ہے ہی عورت.
عورت کو عورت کہتے کس لیے؟ عورت کو عورت کس لیے بولا جاتا ہے؟ عورہ عربی کے اندر اس حصے کو کہتے ہیں جس کو نہ مرد ننگا رکھ سکتا ہے نہ عورت ننگا رکھ سکتی ہے. ستر المرأة، عورت المرء. ایک آدمی کی عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تلک مرد ننگا نہیں ہو سکتا ہے، جو مرضی ہو جائے. کسی کے سامنے پبلک مقامات پہ یہ اوپن ایئر میں ننگا نہیں ہو سکتا ہے. اس نے فٹ بال کھیلنی ہے، اس نے گیم کرنی ہے، تب بھی یہ نکر استعمال اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو جو اس کے گھٹنوں کو ڈھانپے اور یہاں سے لے کر کے اس کے یہاں ناف تلک ہو. بے شک وہ پہلوانی کے اکھاڑے میں کیوں نہیں اتر رہا، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ یہ کوئی ایسا لباس پہنے کہ جس سے اس کا جو ہے سطر اور اس کی عورت وہ ڈھانپی نہ جائے. عورت پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے آخری بالوں تلک جو ہے یہ عورت ہے. اور اللہ رب العزت نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پردہ دیا، کیونکہ عورت اس دنیا کے اندر دو دھاری ننگی تلوار ہے. دو دھاری ننگی تلوار ہے. زین للناس حب الشہوات اس پہ گواہ ہے. اور پیغمبر نے کہا ان المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کے چہرے اٹھا اٹھا کے اس کے پیچھے اس کو لگاتا ہے. یہ دیکھو جا رہی ہے، یہ دیکھو میرا سامان ہے، یہ دیکھو میرا ساز ہے، تیار کروا کے لایا، میک اپ کروا کے لایا، بنا سنوار کے لایا، حاجی صاحب تیرے لیے لایا، صوفی صاحب تیرے لیے لایا، چودھری صاحب آپ کے لیے لایا. جا رہی ہے، سرے عام جا رہی ہے، دیکھو تمہارا حق بنتا ہے. یہ سارا کچھ کروا کے پیغمبر کہہ رہے ہیں استشرفها الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لگاتا ہے. وَأَقْرَبَ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. عورت کے اوپر سب سے زیادہ اگر رحمت کا میک اپ برستا ہے تو وہ اس وقت جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دوسرا رخ استعمال کیا اور بتایا لوگوں ما ترکت بعدی فتنة اضل الرجال من النساء، میں اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کے مردوں کے لیے کچھ زیادہ فتنے کی چیز چھوڑ کے نہیں جا رہا. عورت کو کیا کہا؟ دنیا کا سب سے بدترین فتنہ. اور کہا فاتقوا اللہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے ڈر کے رہو، عورتوں کے معاملے میں ڈرو. فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ بھی عورتوں کی وجہ سے. مسلم کی روایت. اور بھائیو خصوصاً آقا نے فرمایا والمرأة إذا استعطرت، عورت جب عطر لگا کے، عورت پرفیوم لگا کے، عورت بن سنور کر کے باہر نکلتی ہے، بے شک وہ پردے میں کیوں نہیں ہے، فمرت بالمجلس، اور وہ کسی مجلس سے گزر جاتی ہے، فہی زانیۃ زانیۃ زانیۃ، اس نے اگر زنا کا زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہو، یہ جا رہی ہے مسلمان کی بیٹی اور پیغمبر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے. اور آج ہمارے گھر کے اندر پرفیوموں کی ورائٹی اور اس کے مختلف انداز اور مختلف قیمتیں خوشبوئیں اور ہمارے باہر نکلتے ہوئے لگتی ہوئی ہماری خوشیاں، ہماری شادیاں، ہماری محفلیں، ہمارے بازار، یہ کون ہے؟ مسلمان عورت ہے، مسلمان مرد ہے. اور پھر اللہ ہمیں معاف فرمائے. میں کہنا چاہتا ہوں یہی عورت اگر دوسرے رخ میں ہو، عورت کا دوسرا رخ دیکھنا ہے تو دیکھیے میرے محبوب نے کہا تھا لوگو خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دو دھاری ننگی تلوار کا دوسرا رخ دیکھو. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑ بھی بنائے، زمین کی قالینیں بچھا دی، میرے مالک نے فضائیں ہوائیں بنا دی، میرے مالک نے بادلوں کے ٹینکر کھڑے کر دیے، اللہ نے باغات جو ہیں ان کو لگایا، ان کے اندر ثمار اور ثمرات لگائے. اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر نعمت رکھ دی. کائنات کی ساری دولتیں ایک طرف، ساری دولتیں ایک طرف. خیر متاع الدنیا، مرد کے لیے سب سے بڑا بینک بیلنس، سب سے بڑی پراپرٹی، سب سے بڑی زمین، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی عزت اور سب سے بہترین گفٹ اور تحفہ ہے المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت ہے. وہی اگر بگڑ جائے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، شیطان کا بڑا آلہ کوئی نہیں. اگر وہ صحیح رہے تو اس سے بڑھ کر کے رحمان کا اس زمین کے اوپر انسان کے لیے بڑا تحفہ اور گفٹ کوئی نہیں. اسی لیے شریعت نے کہا اصل اصول یہ ہے کہ شیطان تمہیں نکال لینا، باہر لے کے جائے نا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ گھر کے اندر
اپنے تخت کے اوپر، اپنے پلنگ کے اوپر، اپنے بیڈ کے اوپر وہاں براجما ہو کر کے قرار پکڑ جائیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے لیے تمہاری سلطنت، تمہارا گھر، تمہارا صدر ہاؤس، تمہارا وزارت والا ہاؤس، یہ سب کچھ تمہارے لیے وہ تمہارا گھر ہے۔ ہم نے تمہارے نوکر مقرر کر دیے ہیں۔ باپ آئے گا شاپر بھر کے لائے گا، بھائی آئے گا دونوں ہاتھ لدے ہوئے ہوں گے، اور شوہر آئے گا پوری بائک گاڑی بھری ہوئی ہوگی، تیرا بیٹا آئے گا وہ بھی کما کے لانے والا ہوگا، تو گھر پہ بیٹھ کے صرف آگے بڑھ کر کے ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو کسی جگہ پہ رکھ دینا اور ڈش میں لا کر کے سجا دینا۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی عزت اور اکرام ہے؟ حضرات ہم آفس میں جاتے ہیں، ہم باس بننا چاہتے ہیں، میں بیٹھا رہوں میری کرسی گھومتی رہے، لوگ آ کے میری خدمت کرتے رہیں، لیکن یہ گھر میں آ کے قدم اٹھانا نہ پڑے۔ نوکریاں بھی مل رہی ہیں، چاکریاں بھی مل رہی ہیں، اور اللہ نے غلام بھی دیے ہوئے، محافظ بھی دیے ہوئے، نگران بھی دیے ہوئے، دن کو بھی کما رہے ہیں رات کو بھی کما رہے ہیں، کما کے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس گھر کی شہزادی کے پاس لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کو اٹھایا، اللہ نے کہا کہ اگر اللہ نہ کرے مجبوری ہو، شریعت کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، ایسی پابندی بھی نہیں لگائی کہ پیڑی پاؤں میں بیڑیاں باندھی ہوں۔ اللہ اگر ضرورت کے لیے نکلنا پڑے، مجبور ہو، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی بیٹا نہیں، مجبور ہے، سب مر گئے ہیں، کوئی نہیں بچا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، باہر جاؤ رکاوٹ نہیں، لیکن یوں نہ نکلو نمایاں ہو کر کے، یوں اوریاں ہو کر کے نہ نکلو کہ دیکھنے والے اپنے کام بھول جائیں، جانے والے چوکوں پہ ٹکر کھا جائیں اور آپس میں گاڑیاں ٹکرا جائیں۔ اس انداز میں نہیں، بلکہ نکلو تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ جہالت اولی کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو۔ بھائیو کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ہسٹری اور تفسیر پڑھ کے دیکھو، زمانہ جاہلیت اولی کا تبرج کیا تھا، ان کا ننگیج کیا تھا کہ عورت اپنے سر پہ دوپٹہ اور چادر رکھتی، لیکن جب نکلنا ہوتا گلے میں ہار پہنا ہوا ہے، یہ اپنے اس اوڑھنی کو یہاں پیچھے کو لپیٹ لیتی اور پیچھے پھینک لیتی، یا دونوں پیچھے کندھوں پہ پھینک کے صرف اس کا سینہ بند گلا ہوتا، یہاں گلو بند پہنا ہوا ہے اور ہار پہنا ہوا ہے، اتنا حصہ ننگا ہوتا۔ شریعت نے اس کو بھی زمانہ جاہلیت، پہلی زمانہ جاہلیت کا جو ہے معاملہ قرار دیا ہے۔ جب صورتحال یہ ہے اور شریعت اس حد تلک کے احساس رکھتی ہے، پابندی کیوں لگائی تھی کہ گھروں میں رہیں؟ اس لیے کہ عورت اور مرد کی آزادانہ چہل پہل جو ہوتی ہے، یہ مقامات، پبلک مقامات پہ بھیڑ اور رش معاشرے میں شورش بھی پیدا کرتی ہے اور لوگوں کی اندر سوزش بھی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہیے۔ کہاں یہ حکم، کہاں آج ہمارے پبلک مقامات، کہاں یہ حکم، کہاں ہمارے جو ہیں اسی طرح یہ پکنک پوائنٹس، یہ فوڈ سٹریٹس، یہ ہماری واکنگ سٹریٹس، ہمارے شاپنگ سینٹرز۔ جاہلیت میں عورتیں گھروں سے باہر دوپٹہ لے کے نہ نکلتی، تو شریعت کہہ دیتی ہے کہ یہ ان کے سینے کا ابھار، یہ گلے کا زیور، یہ کانوں کی بالیاں مردوں میں فتور پیدا کرتی ہیں، لہذا حکم دیا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تاکہ ان کے ادائیں مردوں پہ قیامت نہ ڈھائیں اور ان کے حسن کا فتور مردوں کو مسحور اور مجبور نہ کر دے۔ یہ حضرت عمر کی ذرا غیرت کو بھی دیکھیں۔ آج عمر تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن عمر والی غیرت نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر محبوب سے کہنے لگے آقا یا رسول اللہ، یہ بخاری ہے، کتاب التفسیر ہے، ان نساءک يدخل علیہن البر والفاجر، محبوب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، یہ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، نیک بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، فلو حجبتہن، آپ ان کو پردے کا اگر حکم دے دیں، پردہ کروائیں تو کیسا لگے گا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ الْحِجَاب، آسمان سے اللہ نے جناب عمر